بےنظیر بھٹو نے جمہوری اور سیاسی عمل کو اتنا آگے بڑھایا کہ جنرل ضیاء کا اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا وزیر اعظم محمد خان جونیہ جو بھی اپنے آپ کو عوامی قائد بنانے کے لیے کئی مرتبہ جنرل ضیاء کے سامنے اپنے حقوق مانگنے کے لیے کھڑا ہوا، اور وہ ساری عمر اپنے باپ کے قاتلوں سے لے کر ہر مخالف کو معاف کرتی رہی۔ کبھی ان کے فیصل سال حیات سے قربت کی باتیں بنائی گئی۔ یہ تاریخ کے پہلے انتخابات تھے جن میں مخالف لیڈر کی زچگی کی تاریخ کی بنیاد پر طے کیے گئے۔ میری خود ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا آپ کی کیا رائے ہے، تو میں نے عرض کیا تھا عوام آپ کے منتظر ہیں۔ بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کو ان کی موت کی طرف ایک رائے دی۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی اولاد ان کے سیاسی مقصد پر سودے بازی کر چکی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ محترمہ بےنظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کی شام راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کے بعد جب وہاں سے روانہ ہو رہی تھیں تو وہاں اپنی بلٹ پروف گاڑی کی چھت پر بنے سن روف سے باہر نکل کر جوش و خروش جذبے سے بھرپور نعروں کا جواب دے رہی تھیں۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ اسی لمحے ان پر ایک حملہ کیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک حملہ آور نے پہلے ان کی گاڑی پر آ کر فائرنگ کی، جس کی فوراً بعد یہ خودکش دھماکہ بھی ہوا۔ اس اچانک اور شدید حملے کے نتیجے میں بےنظیر بھٹو شدید زخمی ہو کر گاڑی کے اندر گر پڑی، جبکہ ان کے ارد گرد موجود پیپلز پارٹی کے متعدد کارکن بھی جاں بحق ہوئے جو گاڑی سے باہر تھے۔ بعض اطلاعات کے مطابق جو مجھے بڑے مصدقہ ذرائع سے ملی ہے کہ وہ شاید گولی لگنے ہی سے جو ان کے سر پہ لگی تھی ان کا دم نکل گیا تھا، اور وہ ایک بے جان لاش کی طرح گاڑی کے اندر گر گئی تھی، اور وہ سب پوری گاڑی خون سے لت پت ہو گئی تھی۔ لیکن بہرحال جو سرکاری بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو فوری طور پر راولپنڈی جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یوں ہی بیان کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ ان کو لاش آئی تھی وہ مردہ تھی، اور ان کو ڈاکٹرز نے صرف ایک اپنی کوشش کے لحاظ سے ریسسیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مردہ ڈکلیئر قرار دی گئی تھی۔ یوں یہ دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک المناک اور خونی باب بن گیا۔ شہید بےنظیر بھٹو کی طویل سیاسی جدوجہد جس کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا تھا، اسی دن ایک المناک انجام کو پہنچی، مگر ان کی سیاسی وراثت اور جدوجہد یعنی لیگیسی جو ہے اور اسٹرگل جو ہے وہ آج بھی پاکستانی سیاست میں زندہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی اولاد ان کے سیاسی مقصد پر سودے بازی کر چکی ہے، مگر عوام آج بھی انہیں شہید جمہوریت سمجھتے ہیں۔ بےنظیر بھٹو اگر کچھ عرصہ اور زندہ رہتی تو کیا ہوتا؟ اس بارے میں کافی قیاس آرائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ماضی میں کیا تھی یہ بہت کچھ یقین سے کہا جا سکتا ہے۔ ان پر کرپشن کے الزامات لگے، ان پر خراب حکمرانی یعنی بیڈ گورننس کے آوازے کسے گئے، مگر ان کے نڈر ہونے پر کسی نے شک نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے باپ کو جرأت کے ساتھ پھانسی کے لیے تیار دیکھا تھا۔ 27 دسمبر 2000 کی شام تک تمام خطرات کے باوجود ان کا عوام سے رابطہ منقطع نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب صرف 2 ماہ قبل ہی کراچی میں ان کے عظیم الشان استقبالیہ جلوس پر 2 خودکش حملے ہوئے تھے، جن میں ان کی جماعت کے 180 ارکان ہلاک ہوئے تھے۔ وہ 9 برس خود ساختہ جلاوطنی کے بعد پاکستان واپس آئی تھی۔ بےنظیر بھٹو نواز شریف کے 1997 سے 1999 تک کے دوسرے دور حکومت نے 1998 کے دوران سیاسی دباؤ، بدعنوانی کے مقدمات اور گرفتاری کے خدشات کے باعث خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر کے پاکستان سے باہر چلی گئی تھی، اور تقریباً 9 برس بعد 18 اکتوبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف کے دور میں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس یعنی NRO کے تحت وطن واپس آ رہی تھی۔ 27 دسمبر کو پرتشدد موت کا شکار ہونے والی بےنظیر خود ہمیشہ تشدد کی مخالف رہیں۔ وہ ایک جمہوری تحریک چلانے والی مصالحت پسند سیاسی رہنما تھی، ریکنسیلیشن پسند کرتی تھی۔ ایک امریکی مورخ اسٹینلی والپارٹ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ جب 1979 میں ان کو پھانسی دی جانے والی تھی تو بےنظیر نے انتقام لینے کا ارادہ کرنے کی بجائے
پاکستان میں جمہوریت کی تحریک چلانے کا ارادہ کیا تھا۔ بقول بے نظیر بھٹو، پھانسی سے ایک رات قبل جب بے نظیر بھٹو اپنی ماں کے ہمراہ اپنے باپ سے آخری ملاقات کرنے گئی تھیں تو انہیں ملاقات کے لیے 30 منٹ دیے گئے تھے۔ وہ کہتی ہیں، میں نے وہ قیمتی وقت ایک سکتے میں گزارا۔ میں خواب میں تھی، اس حقیقت سے بے خبر کہ یہ بیٹی کی باپ سے آخری ملاقات ہے، اس باپ سے جسے میں نے دنیا میں کسی بھی شخصیت سے زیادہ محبت کی۔ اس سے قبل جب بے نظیر 1977 کی فوجی بغاوت کے بعد رہا ہوئی تھی تو وہ لاہور آئیں، جہاں پرانی راکلی کی ربانی روڈ پر پیپلز پارٹی کی ایک عام خاتون رکن تھی، بیگم شفیق پیرزادہ۔ ان کی ربانی روڈ والی جو رہائش گاہ تھی اس پر پیپلز پارٹی کی حامی خواتین سے ان کے گھر میں انہوں نے کہا تھا، بے نظیر بھٹو نے، کہ پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں حصہ لے گی اور ہر جمہوری جدوجہد کا حصہ بنے گی۔ یعنی وہ شروع ہی سے جمہوریت پسند اور جمہوری و پرامن اور انتخابی سیاست کا حصہ رہنا چاہتی تھی۔ مجھے یاد ہے میری والدہ بیگم تاج آرا واسطے اس موقع پر پیپلز پارٹی کی لیڈر بیگم آباد کے ہمراہ ان کی دعوت پر وہاں موجود تھی۔ جس وقت بے نظیر بھٹو بیگم شفیق پیرزادہ کے گھر میں تقریر کر رہی تھی، اس وقت باہر قومی اتحاد کے چند کارکنان، قومی اتحاد کون سی جماعت جس نے بھٹو کی حکومت کے خلاف 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا کر ایک طویل ایجیٹیشن کی تھی، ملک کو پیرالائز کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں فوج کو اقتدار سنبھالنے کا موقع ملا۔ تو قومی اتحاد کے یہ چند ارکان جو بیگم شفیق پیرزادہ کے گھر تھے اور جو پولیس کی بائیت میں تھے، وہ بے نظیر کے خلاف گالیوں بھرے نعرے لگا رہے تھے۔ بے نظیر کی ساری عمر ایسے ہی معاندانہ ماحول میں مصالحتی جدوجہد کرتے گزری ہے۔ انہیں اپنے جیسا سیاسی طور پہ مصالحت یا ریکنسیلیشن کرنے والا مخالف بہت کم ملا ہے۔ جو سیاسی مصالحت بے نظیر کی حکمت عملی کا ایک محور بن گئی تھی، اور وہ ساری عمر اپنے باپ کے قاتلوں سے لے کر ہر مخالف کو معاف کرتی رہی۔ جب بے نظیر بھٹو 2007 میں مصالحت کر کے وطن لوٹی تو ایسے حالات میں ہر شخص ان کو محفوظ رہنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ ان کی واپسی جس مصالحتی معاہدے کی وجہ سے ممکن ہوئی تھی، اس معاہدے سے جن سیاسی سرگرمیوں کے لیے مواقع ملے، اس سے فائدہ تو کئی سیاسی رہنماؤں نے اٹھایا، مگر اس معاہدے کی بدنامی صرف بے نظیر بھٹو کے حصے میں آئی تھی۔ معاہدے کی بدنامی سے لے کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، یہ سب بے نظیر کی سیاست کا خاصہ رہا ہے۔ یہ ان کے نظریات کی اساس تھی۔ وہ کوئی بھی بڑا اور نڈر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، بشرطے کہ انہیں یقین ہو کہ اس سے قومی سیاسی سفر آگے بڑھے گا اور جمہوریت بہتر ہوگی۔ تحریک بحالی جمہوریت یعنی MRD ہو یا وزیر اعظم محمد خان جونیجو سے 1986 میں وطن واپسی کے لیے بات چیت، اپنے باپ کے قاتل جنرل ضیاء سے شراکت اقتدار پر راضی ہونا ہو، یا جنرل بیگ کو تمغہ جمہوریت دینا، یا قومی مصالحتی آرڈیننس یعنی NRO جیسے معاہدے پر راضی ہونا، یہ سب بے نظیر کی سیاست کا حصہ تھا۔ بے نظیر بھٹو کبھی دائیں بازو کے مخالفین کی تنقید کا نشانہ بنی، کبھی بائیں بازو کے حامیوں کی تنقید کا نشانہ بنی، اور کبھی لبرلز کا، مگر وہ انہی ناقدین کے ساتھ پھر سے مکالمے کے لیے تیار بھی ہو جاتی تھی۔ زندگی کی ان تمام تلخیوں کے باوجود مجھے پاکستان میں ان سے زیادہ خوش مزاج سیاسی رہنما نظر نہیں آتا ہے، مگر انہوں نے جمہوریت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے مصالحے سے لے کر براہ راست تصادم تک ہر طریقے کو حالات کی ضروریات کے مطابق استعمال کیا۔ یہ بے نظیر کی ایک سیاست تھی، اور اچھا اسٹیٹسمین یوں ہی سوچتا ہے۔ اپنی آخری کتاب مصالحت، اسلام، جمہوریت اور مغرب، یہ اس کا اردو ترجمہ تھا، اصل انگریزی میں لکھی تھی، ریکنسیلیشن اسلام، ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ۔ اس میں جو باہمی بقا کی بات مغرب اور مشرق یا مغرب اور عالم اسلام کے حوالے سے اس باہمی بقا کے فلسفے کو وہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں بھی عملی طور پر اپنائے ہوئے تھی۔ ان کی اپنی زندگی پر پہلی خود نوشت دختر مشرق یا ڈاٹر آف دا ایسٹ، اس میں بھی بھٹو نے 1979 یعنی 1989 میں ہی ایک آزاد تکثیریت یعنی ایک انڈیپینڈنٹ اینڈ پلورل ڈیموکریسی اور ٹالرنس یعنی رواداری والے اسلام کی بات کی تھی۔ وہ شدت پسندی کے بہت خلاف تھی۔ MRD جو 11 سیاسی جماعتوں پر مشتمل تحریک بحالی جمہوریت تھی، یہ 1981 میں بنی تھی۔
اس میں بائیں بازو، دائیں بازو اور لبرل جماعتیں بھی شامل تھیں۔ جنرل ضیاء اس تحریک سے گھبرایا ہوا تھا کیونکہ 1979 میں پاکستان کے طول و عرض میں جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے تھے ان میں عوام دوست کے نام سے انتخابات لڑنے والے امیدواروں کی بھاری تعداد ضیاء کے پہلے مقامی حکومتوں کے انتخابات میں کامیاب ہوئی تھی۔ جنرل ضیاء شدید سیاسی دباؤ میں تھے، لیکن ابھی ایم آر ڈی ضیاء مخالف سیاسی تحریک کا آغاز ہی کر رہی تھی کہ پی آئی اے کے ہوائی جہاز ہائی جیک ہو گیا۔ ایک فرانسیسی محقق کرسٹوفر جیفرلوٹ، جن کا میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا، انہوں نے پاکستان کے بارے میں بھی لکھا۔ وہ اپنی کتاب دی پاکستان پیراڈاکس انسٹیبلٹی اینڈ ریزیلینس میں لکھتے ہیں کہ 2 مارچ 1981 کو ہوائی جہاز کی ہائی جیکنگ کے واقعے نے بظاہر جنرل ضیاء کی حکومت کو زج کر دیا تھا، مگر اس واقعے نے انہیں ایک موقع دیا جس کو بہانہ بنا کر اس نے انتہائی شفافیت سے نہ صرف پیپلز پارٹی کو کچل دیا بلکہ ایم آر ڈی کو بھی تقریباً مٹا دینے کی ایک اپرچونٹی کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ سن 1981 میں پی آئی اے کی پرواز 326 کو کراچی سے دمشق جاتے ہوئے ہائی جیک کیا گیا تھا۔ اس ہائی جیکنگ کی قیادت ایک سلام اللہ ٹیپو نے کی تھی جو مبینہ طور پر تنظیم الذوالفقار سے وابستہ تھا۔ تنظیم اس وقت عام طور پر میر مرتضیٰ بھٹو سے منسوب کی جاتی تھی جو کہ بےنظیر بھٹو کے بھائی تھے اور پیپلز پارٹی کے بانی چیئرپرسن ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے بیٹے تھے، اور اسی بنیاد پر ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر اس ہائی جیکنگ کی سیاسی ذمہ داری مرتضیٰ بھٹو پر عائد کی گئی تھی۔ تاہم امریکی اسکالر اسٹیون زیونز اور بعض دیگر محققین کے مطابق میر مرتضیٰ بھٹو نے اس ہائی جیکنگ میں براہ راست ملوث ہونے کی تردید کی تھی۔ زیونز لکھتے ہیں کہ مرتضیٰ بھٹو نے موقف اختیار کیا تھا کہ الذوالفقار کے بعض عناصر نے ان کی مرضی یا براہ راست ہدایت کے بغیر یہ کارروائی کی، اور یہ کہ ریاستی بیانیے میں ان پر الزام سیاسی طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ میر مرتضیٰ بھٹو کا موقف تھا، لیکن اس کو زیادہ کوریج نہیں ملی پاکستانی میڈیا میں۔ اس وقت پیپلز پارٹی ہی ایم آر ڈی کی سب سے بڑی جماعت تھی۔ جب اسے ریاستی بربریت کے ذریعے کچلا گیا تو ایم آر ڈی کی تمام سرگرمیاں عملاً ختم ہو گئی اور ایسا لگا کہ ایم آر ڈی اب ختم ہو چکی ہے۔ ڈاٹر آف دا ایسٹ کے مطابق اس ہائی جیکنگ کے بعد بےنظیر بھٹو، بیگم نصرت بھٹو اور پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت سیکیورٹی ایجنسیوں کے کچھ افسران نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کے کاغذات بےنظیر بھٹو کے بیڈ روم سے ملے تھے، یعنی وہ یہ الزام لگانا چاہ رہے تھے کہ یہ ساری پلاننگ بےنظیر بھٹو کے بیڈ روم میں ہوئی تھی اور اس کو عملی جام پہنایا گیا الذوالفقار کے ذریعے۔ اس کے بعد سکھر جیل میں بےنظیر پر جس طرح کا ذہنی تشدد ہوا وہ کسی بھی مضبوط اعصاب والے شخص کی قوت ارادی کو توڑ سکتا تھا، لیکن بےنظیر اپنے موقف پر کھڑی رہی۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے غیر متزلزل عزم کے سبب تحریک بحالی جمہوریت یعنی ایم آر ڈی کا عملی آغاز دوبارہ سے ہوا۔ یہ ان کی ایک سیاسی حکمت عملی تھی۔ پھر 1983 میں ایم آر ڈی نے جلسوں اور جلوسوں کی ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کی روح رواں پیپلز پارٹی ہی تھی۔ اسی کے کارکنان سب سے زیادہ قربانیاں دیتے تھے اور قید کاٹتے تھے اور اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے تھے۔ تاہم دوسری سطح پر بڑا کردار جمعیت علماء اسلام اور سندھ کی علاقائی جماعتوں کا تھا۔ یہی جمعیت علماء اسلام جو آج فضل الرحمان گروپ کہلاتی ہے، اس وقت یہ 2 گروپس نہیں تھے۔ عبدالرحیم زاہد کا کہنا ہے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے قبل پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دسیوں ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کیا گیا تھا، اسی طرح ہائی جیکنگ کے واقعے کے بعد پورے ملک میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دہشت گرد قرار دے کر گرفتاریوں سے لے کر کوڑوں، شاہی قلعے کی عقوبت خانوں میں تشدد اور پھانسی جیسی سزائیں بھی دی گئی تھیں۔ اس زمانے میں چودھری ظہور علیہ کا قتل ہوا تھا تو اس قتل کے قاتلوں کی گرفتاری کے نام پر بے انتہا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اندر بند کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی لاہور کی رہنما شاہدہ جبی کے بھائی کو اسی دوران پھانسی دی گئی۔ عبدالرحیم زاہد کے مطابق پورے ملک کی طرح پنجاب کے تمام عہدیداروں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی تشدد کا نشانہ بنی تھی، جن میں پنجاب کے سابق صدر رانا شوکت محمود کی اہلیہ سمیت کئی خواتین کو شاہی قلعے میں انتہائی شرمناک انداز میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس تشدد کی نوعیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔
عبدالرحیم زاہد کا کہنا ہے کہ بیگم رانا شوکت محمود کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اس کا ذکر MRD کی ایک میٹنگ میں کرتے ہوئے رانا شوکت محمود پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ سیاسی کارکنوں اور طلباء رہنماؤں پر شاہی قلعہ لاہور میں تشدد کیا گیا۔ اس تشدد کی وجہ سے گورنمنٹ کالج لاہور کے طالب علم رہنما آغا نوید جسمانی طور پر اپاہج ہو گئے، جس کی وجہ سے بعد میں 2009 میں سنجے کی تقریباً جوانی کی حالت میں ان کی موت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ہزاروں کارکنان پیپلز پارٹی کے، JUI کے اور دوسری سیاسی جماعتوں کے وہ تشدد کا نشانہ بنے تھے۔ ہزاروں کارکنوں کو عدالتوں سے کوڑوں اور طویل مدت قید کی سزائیں دی گئی۔ بے-نظیر بھٹو نے وزیر اعظم بننے کے بعد ان کی سزائیں ختم کی تھی، قید کی سزائیں ختم کر دی تھی۔ MRD یعنی تحریک بحالی جمہوریت کے دوران پنجاب اور اس وقت کے صوبہ سرحد یعنی جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے اس میں یہ تحریک نسبتاً کمزور رہی، جبکہ سندھ میں یہ عوامی سطح پر نہایت شدید اور منظم شکل اختیار کر گئی۔ سندھ میں اس تحریک کی قیادت بڑی حد تک مقامی سندھی نوجوانوں اور کارکنوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی، جس کے باعث ریاستی رد عمل بھی خاص طور پر سخت رہا اور حالات کئی مقامات پر بے قابو ہو گئے تھے۔ بڑے بڑے وڈیرے جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے وہ اس سیاسی تحریک سے عملی طور پر غیر وابستہ ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، اور قیادت یا پیپلز پارٹی یا سندھی نیشنلسٹ کے سندھی دانشوروں اور اس طرح کے پاس چلی گئی تھی، یا JUI کے رہنماؤں کے پاس چلی گئی تھی، جس میں شاہ امروٹی کا نام بہت مشہور ہے۔ اسی پس منظر میں سندھی دانشور اور صحافی جاوید سمرو نے سندھی زبان میں ناول فاتح مورخ تحریر کیا، جس میں MRD تحریک کے دوران سندھ میں ہونے والے ریاستی مظالم، سیاسی جبر اور عوامی مزاحمت کی عکاسی ادبی انداز میں کی گئی ہے۔ یہ ناول اس دور کی سندھ کی سیاسی اور سماجی فضا کو سمجھنے کے لیے ایک اہم ادبی دستاویز کہا جا سکتا ہے۔ کاش کوئی اس کا اردو میں ترجمہ یا انگریزی میں ترجمہ بھی کرے۔ پرانی MRD کے رہنما عبدالرحیم زاہد کے مطابق پرانے سیاسی لوگوں کا کہنا ہے کہ MRD کی تحریک بر صغیر کی بڑی تحریکوں میں سے ایک تھی۔ امریکی محقق اسٹیون زیون، جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے پاکستان میں جمہوری تحریک کے حق میں بیان دیا، جو پاکستان کی حکومت اور دائیں بازو کے صحافیوں کے لیے MRD اور پیپلز پارٹی کو انڈین ایجنٹ قرار دینے کے لیے کافی تھا۔ چونکہ پیپلز پارٹی کو بہت بری طرح کچلا جا چکا تھا، تو پھر پنجاب میں پیپلز پارٹی کا مبینہ تخریب کاری کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا کر ایک دہشت گرد جماعت کا تاثر بنا دیا گیا تھا۔ اس لیے MRD کی 1983 کی تحریک عملاً اندرون سندھ تک محدود ہو گئی تھی۔ سندھ میں جنرل ضیاء کے مارشل لاء کی بربریت کا ایک نیا باب لکھا گیا۔ سندھ میں MRD کی تحریک پر فوج اور پولیس نے کریک ڈاؤن کیا۔ کراچی، حیدرآباد، خیرپور، ناتھن شاہ اور نواب شاہ کے مظاہروں میں نہتے کارکنوں پر سڑکوں پر فائرنگ کی گئی، درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ نواب شاہ کے قریب ذرائع کے مطابق جو رپورٹیں آتی ہیں، ہیلی کاپٹر سے مظاہرین پر بھی فائرنگ کی گئی۔ 1983 میں سندھ میں MRD کے مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کے تخمینے مختلف ہیں۔ سرکاری دستاویزات میں تقریباً 60 سے 200 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ اورل ہسٹری میں جو لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی جمع کی اس کے بعد سینکڑوں سے ہزاروں ہلاکتیں کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ MRD کے اس سیاسی دباؤ کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق کو انتخابات کرانے پڑے، مگر اس نے غیر جماعتی انتخابات کرائے۔ بے-نظیر بھٹو نے جمہوری اور سیاسی عمل کو اتنا آگے بڑھایا کہ جنرل ضیاء کا اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا وزیر اعظم یعنی محمد خان جونیجو بھی اپنے آپ کو عوامی قائد بنانے کے لیے کئی مرتبہ جنرل ضیاء کے سامنے اپنے حقوق مانگنے کے لیے کھڑا ہوا، اور جب جونیجو نے افغانستان کی جنگ ختم کرنے کے لیے جنیوا معاہدہ کیا اور اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بھی کی تھی، تو بے-نظیر بھٹو نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اس طرح جنرل ضیاء سیاسی طور پر مزید کمزور ہوئے تھے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بدعنوانی کے الزامات کے تحت جنرل ضیاء نے برطرف کر دی اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دی۔ یہ انہوں نے آئین میں ایک پروویژن رکھی تھی 8ویں ترمیم کے تحت 58(2)B، اس کا استعمال کرتے ہوئے یہ حکومتیں بھی توڑ دیں اور اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی۔ لیکن چند دنوں ہی میں صرف نواز شریف کی پنجاب میں وزارت اعلیٰ بحال کر دی گئی تھی۔ اسی جدوجہد کے دوران بے-نظیر بھٹو کی شادی آصف علی زرداری سے ہوئی اور وہ ماں بنی۔ جنرل ضیاء نے ان دنوں اپنی ساری ایجنسیاں یہ معلوم کرنے میں لگا دی تھی
کہ بے نظیر بھٹو کب اولاد کو جنم دیں گی تاکہ وہ انہی دنوں الیکشن کروائے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ وطن واپسی کے بعد بے نظیر بھٹو نے جب جمہوری فاختاؤں کی تحریک کا آغاز کیا تو انہیں جنرل ضیاء کی رژیم کی جبریت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہی ان کا ایک ایسے میڈیا کا بھی سامنا ہوا جس سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے بے نظیر کے غیر شادیدہ ہونے کی وجہ سے اشاروں کنایوں میں گھٹیا قسم کے پروپیگنڈے کے ذریعے بے نظیر بھٹو کی کردار کشی بھی شروع کر دی تھی۔ کبھی ان کے فیصل صالح حیات سے قربت کی باتیں بنائی گئی کیونکہ وہ تاریخی استقبال کے بعد فیصل صالح کی رہائش گاہ میں ٹھہری تھی، کبھی کسی اور سے تعلقات کی کہانی کو ہوا دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایک کسٹم آفیسر کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق بنتا ہوا نظر آیا تھا، لیکن اس کسٹم آفیسر نے ایسی بزدلی دکھائی تھی کہ بے نظیر نے فیصلہ کیا کہ یہ میرے قابل نہیں ہے۔ بہرحال اسی پس منظر میں بے نظیر بھٹو کی آصف زرداری سے شادی ہوئی اور ادھر اسمبلیہ تحلیل ہونے کے بعد حسب سابق جنرل ضیاء نے 90 دنوں میں انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، مگر تاریخ کا اعلان نہیں کیا کہ کس تاریخ کو انتخابات ہوں گے۔ نگران کابینہ بنائی مگر آئین کو نظر انداز کرتے ہوئے وزیر اعظم کا تقرر ہی نہیں کیا تھا۔ بے نظیر کو ہمیشہ سے ہی ایک ایسے سیاسی ماحول کا سامنا کرنا پڑا جہاں ان کے مخالفین ان کی کسی بھی کمزوری کا کسی بھی گھٹیا سطح پر جا کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور وہ اس کے لیے تیار تھے۔ اپنی شادی کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کیا آپ بچے چاہتی ہیں تو ان کا فوری جواب تھا مجھے ابھی کچھ انتظار کرنا ہوگا، لیکن جب وہ یہ جواب دے رہی تھی تو اس وقت وہ حاملہ ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ کو ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض کے ذریعے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کو ایک ایسے مخالف کا سامنا ہے جو ان کے ایام زچگی کو دیکھ کر انتخابات کی تاریخ دے گا۔ یہ تھا جنرل ضیاء کی حیثیت جس کو لوگ بڑا اسلام پسند کہتے ہیں۔ بے نظیر نے یہ مشہور کرایا کہ ان کے ہاں پیدائش نومبر میں متوقع ہے۔ اگرچہ بے نظیر بھٹو نے پوری کوشش کی کہ اپنی جسمانی صورتحال کو پوشیدہ رکھے، مگر چادر اور چادر دیواری کا تحفظ کرنے والی سلامتی کے اداروں کو ایک رحم مادر کی جاسوسی کرنی تھی، اور انہیں پتہ چل گیا کہ بے نظیر کب ماں بننے والی ہیں، لیکن اس وقت تک کچھ دیر ہو چکی تھی۔ کبھی قدرت بھی اپنا کھیل کھیلتی ہے۔ جنرل ضیاء کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور وہ 17 اگست 1988 کو ہلاک ہو گئے۔ انتخابات کا شیڈول ایسا دیا گیا تھا جس میں انتخابی مہم ستمبر میں شروع ہوتی ہے اور پولنگ اکتوبر میں ہونی تھی۔ ایک ریسرچر کے مطابق یہ تاریخ کے پہلے انتخابات تھے جن میں مخالف لیڈر کی زچگی کی تاریخ کی بنیاد پر طے کیے گئے۔ یہ دوسرے الفاظ میں یہ پہلے انتخابات تھے جن میں زچگی سب سے بڑا معاملہ تھی۔ بلاول بھٹو 21 ستمبر 1988 کو پیدا ہوئے اور انتخابات 9 اکتوبر کو ہوئے۔ اگرچہ اور بھی کئی خواتین سیاست پہ آئی ہیں جن کے سیاسی کریئر میں ان کی زچگی اہم کردار رہی ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ کی سابق مارگریٹ تھیچر، انڈیا کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی، اس کے علاوہ اسرائیل کی سابق وزیر اعظم مسز گولڈا میئر، تو ان سب نے عورت ہوتے ہوئے اپنی سیاست میں نام پیدا کیا، مگر بے نظیر جیسے نامساعد حالات کا سامنا کسی نے نہیں کیا ہے۔ سب کی اپنی پریگننسی اور یہ سارے حالات ایک خوشگوار ماحول میں ہوئے ہیں، لیکن بے نظیر کے زمانے میں تشدد بھی تھا اس کے خلاف، اور سیاسی ایک تحریکیں بھی تھی، گالیوں گلوچ بھی تھی، اور ایک پوری کی پوری پارٹی کو تباہ کرنے کی کوشش بھی تھی۔ بے نظیر بھٹو ان تمام خواتین میں اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ انہوں نے عورت کی زندگی کے جسمانی طور پر کمزور ترین لمحوں کو عورت کی طاقت میں بدل ڈالا۔ تاہم دنیا کو اس وقت بے نظیر بھٹو سے مایوسی ہوئی جو اقتدار میں آئیں، مگر انتظامی طور پر ایک کمزور لیڈر نظر آئی۔ ان کے پہلے دور میں نہ کوئی بڑی قانون سازی ہو سکی، نہ کوئی بڑا اقتصادی فیصلہ۔ شاید اس کی بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کے خلاف مسلسل سازشوں کا جاری رہنا تھا، لیکن مصالحت کی حکمت عملی سے انہوں نے جنرل ضیاء کے حامی کئی سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ لیکن ان کے ناقدین ان کی ان کمزوریوں پر بات تو کرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ جنرل ضیاء طیارے کے حادثے میں ہلاک تو ہوئے تھے، مگر ان کا بنایا ہوا نظام پوری طرح برقرار تھا، انٹیکٹ تھا، یہاں تک کہ 8ویں ترمیم کی وجہ سے وہ مردہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان کے صدر ہی تھے، وہی نظام چل رہا تھا۔ 1988 کے انتخابات میں ان کی لینڈ سلائیڈ کامیابی کو، یعنی پیپلز پارٹی کی لینڈ سلائیڈ کامیابی کو روکنے کے لیے راتوں رات اسلامی جمہوری اتحاد کھڑا کیا گیا تھا، لیکن بے نظیر نے سیاسی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے
مصالحت کی حکمت عملی کے مطابق غلام اسحاق خان کو صدر منتخب کیا اور جنرل اسلم بیگ کو جمہوریت کا تمغہ عطا کیا کہ یہ کچھ شرم کر کے بے نظیر کا ساتھ دے۔ صرف 2 برس سے کم عرصے کی حکومت جس کو گرانے کی 2 بڑی سازشیں ہوئی تھیں، اسے صدارتی اختیارات کے ذریعے گھر روانہ کر دیا گیا۔ لیکن تاریخ نے کچھ اور فیصلہ کیا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے کسی بھی مرحلے پر اور کتنے ہی تلخ تجربات کے باوجود اپنے مخالفین، دھوکہ دینے والوں اور بدل جانے والوں سے مصالحت کی سیاست ترک نہ کی، اور جب وہ نواز شریف کے دوسرے دور اقتدار میں جلا وطن ہوئی تھی تو انہوں نے اسی نواز شریف کے برے وقت میں آئندہ کے لیے جمہوری جدوجہد کے لیے داخلت روکنے کے لیے لندن میں میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے جنرل مشرف سے بھی جمہوریت کی بحالی کے لیے مصالحت کی تھی۔ جب بے نظیر بھٹو 2007 میں وطن واپسی کی تیاری کر رہی تھی تو یہ ایک مستند امر ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک کے سفارتکار جنرل پرویز مشرف پر سیاسی مفاہمت کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ اس وقت مغربی دارالحکومتوں کا عمومی موقف یہ تھا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام حزب اختلاف کی 2 بڑی قیادتوں یعنی بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی واپسی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی پس منظر میں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس یعنی NRO طے پایا۔ تاہم یہ دعویٰ کہ امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس نے بے نظیر بھٹو کی جان کی باقاعدہ ضمانت دی تھی یا حاصل کی تھی، اس کی کوئی سرکاری دستاویز یا مستند بیان ہمیں نہیں ملتا ہے۔ البتہ بے نظیر خود اپنی تحریروں اور انٹرویوز میں یہ کہہ چکی تھی کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے خدشات مغربی حکام کے سامنے رکھے تھے۔ یہ حقیقت ہے۔ جب بے نظیر بھٹو ابھی روانہ نہیں ہوئی تھی لندن سے 2007 میں، تو اس سے کچھ عرصے قبل میری خود ملاقات ہوئی تھی لندن میں، ایک پارلیمنٹ کے پاس ایک ہوٹل ہے کندل، وہاں پر۔ تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا آپ کی کیا رائے ہے، تو میں نے عرض کیا تھا بے نظیر بھٹو سے کہ سیاستدان کو واپس تو جانا ہے کیونکہ عوام آپ کے منتظر ہیں۔ بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کو ان کی موت کی طرف ایک رائے دی تھی۔ بہرحال بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد مغربی حکومتوں نے رسمی بیانات تو دیے، مگر کسی ٹھوس بین الاقوامی تحقیق یا شدید سفارتی دباؤ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ جنرل مشرف کو قاتل قرار دینے کے الزام بھی سیاسی سطح پر تو سامنے آیا، مگر عدالتی یا تحقیقی طور پہ کوئی ثابت نہیں ہو سکا، اور جو ایک اقوام متحدہ کا بھی ایک تفتیش کا رائے تھا وہ بھی جنرل مشرف کی طرف اشارہ نہیں کر سکا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بے نظیر کی موت کے بعد خود مشرف کی سیاسی پوزیشن بھی کمزور ہوئی اور بالآخر انہیں اقتدار سے جانا پڑا۔ اصل طاقت تو جنرل کینی کے پاس چلی گئی تھی۔ اسی طرح آصف علی زرداری پر بھی ایک محض اس بنیاد پر الزام لگانا کہ انہیں سیاسی فائدہ ہوا، یہ کچھ ثبوت کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ ایک مفروضہ یا کانسپریسی تھیوری ہلکی سی ضرور بنتی ہے، اور کچھ لوگوں نے یہی بات اس طرح کہہ کے بیان کی کہ جیسی حقیقت تھی، ایسے صرف ایک مفروضہ ہی ہے۔ البتہ ایک سوال جس پر واقعی سنجیدہ اور گہرے انداز میں کم ہی غور کیا گیا ہے، حالانکہ اس پر غور ہونا چاہیے، وہ یہ کہ کیا مغربی اسٹیبلشمنٹ طویل مدت میں ایک ایسی قیادت کے ساتھ مطمئن رہ سکتی تھی جو عوامی سطح پر بے حد مقبول، داخلی طور پر قوم پرست اور خارجہ معاملات میں نسبتاً خود مختار رویہ رکھتی ہو؟ بے نظیر بھٹو اگرچہ مفاہمت پر یقین رکھتی تھی، مصالحت بھی چاہتی تھی، مگر وہ فیصلہ کن مواقع پر عوامی دباؤ، پارلیمانی بالادستی اور ریاستی خود مختاری کی ہی بات کرتی تھی، چاہے وہ نیوکلیر پروگرام ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی قومی مفاد کی حدود ہوں، یا سول ملٹری تعلقات کا حساس سوال ہو، تو وہ ہمیشہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ نظر آئی ہیں۔ ایسی قیادت جو اندرون ملک عوامی تائید رکھتی ہو یعنی مقبول ہو، اور بیرونی دباؤ کے مکمل طور پر قبول کرنے کے بجائے اس پر مذاکرات کرنا چاہے، اکثر عالمی طاقتوں کے لیے غیر متوقع اور مشکل ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مبصرین کے نزدیک مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بے نظیر مغرب مخالف تھیں یا نہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پر قابل کنٹرول نہیں تھی۔ تاہم اس نقطے پر دستیاب شواہد جو ہیں وہ قیاس سے آگے نہیں بڑھتے، اور ممکن ہے اس سوال کا واضح جواب صرف مستقبل میں ہی کبھی سامنے آئے، یا کبھی ڈی کلاسیفائی ہو سفارتی اور انٹیلیجنس دستاویزات، تو پھر ہمیں پتہ چل سکے کہ اندر سے کیا تہ پایا تھا۔ تاریخ بے نظیر بھٹو کے سیاسی کردار کو، اس کے ماحول، اس کے رویے کو سمجھنے میں ابھی بہت وقت لے گی۔ ابھی جیوری از آؤٹ۔ تاریخ دانوں کے اس مخمصے کو شاید بے نظیر کے پسندیدہ جرمن تاریخ دان آشولڈ شپینگر سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا ہو،
جس کے کئی حوالے بینظیر بھٹو نے اپنی کتاب جو آخری لکھی تھی ریکنسیلیشن اسلام ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ، اس میں سیموئل پی ہنٹنگٹن کی جو کلیش آف سویلائزیشن یعنی تہذیبوں کے ٹکراؤ کے نظریے کو رد کرنے کے لیے بینظیر بھٹو نے ان کے حوالے استعمال کیے تھے۔ آشولڈ شپینگلر کے مطابق یہ جو اکیڈیمکس ہوتے ہیں، تاریخ دان یا تجزیہ کار، یہ واقعات کو گزر جانے کے بعد ان کا اپنی معلومات کے مطابق تجزیہ کرتے ہیں، جبکہ تاریخ بنانے والا یعنی تاریخ ساز جو ہوتا ہے وہ اپنے تخلیقی صلاحیت کے مطابق تاریخ کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے نت نئے اور نڈر فیصلے کرتا ہے۔ یعنی وہ اصل اسٹیٹسمین جو ہے وہ انچارٹڈ لینڈ پہ سفر کرتا ہے، اپنے لیے پگڈنڈیاں خود بناتا ہے، جبکہ تجزیہ کار اکیڈیمکس جو ہوتے ہیں وہ پٹے ہوئے رستوں کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ان دونوں کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آشولڈ شپینگلر ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے ہم اس کو اس طرح گزاریں کہ ہم اس پر فخر کر سکیں، اسے جتنا بھی بامقصد بنا سکتے ہیں بنائیں، اور ہم اس طرح عمل کریں کہ ہمارا ہی کچھ حصہ ہمارے بعد حیات جاویداں پائے، یعنی کوئی تاریخی کام کرے، کوئی بڑے کام کرے۔ پاکستان کا مستقبل کس سمت بڑھتا ہے، اس کا اثر یقیناً اس بات پر بھی بڑھے گا کہ تاریخ میں بینظیر بھٹو کی حیات جاویداں کو کس طرح اور کس زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر متنازع حقیقت ہے کہ بینظیر بھٹو نے آپ کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے طویل قید کاٹی، لمبی جلا وطنی کی زندگی گزاری اور مسلسل جان کے خطرات سے دوچار رہیں، اور ان سب کے باوجود جمہوریت، سیاسی مفاہمت اور عوامی سیاست کے لیے اپنی نظریات پر ثابت قدم رہی۔ اس کے برعکس یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے کہ آج کی پیپلز پارٹی بھٹو سے زرداری لیگیسی میں منتقل ہو چکی ہے اور کئی موقعوں پر ریاستی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جمہوریت کش اقدامات میں ہم آہنگ یا غیر تصادمی کردار اختیار کرتی نظر آئی ہے، خواہ اس کی توجیہ سیاسی مجبوری کے طور پر دی جائے یا استحکام کے نام پر۔ یہ طرز سیاست جب جمہوری عمل کے متنازع یا محدود ہونے کے ادوار میں خاموشی یا شراکت کی صورت اختیار کرتا ہے تو ناگزیر طور پر بینظیر بھٹو کی تاریخی قربانیوں اور ان کے نظریاتی بیانیے سے ایک فاصلہ پیدا کرتا ہے۔ اصل سوال یہی رہے گا کہ آنے والی نسلیں بینظیر بھٹو کو ان کی اپنی جدوجہد، جرأت اور مصالحتی سیاست کے تناظر میں یاد رکھیں گی، یا پھر انہیں ایک ایسی سیاسی جماعت کے موجودہ سیاسی رویے کے آئینے میں دیکھیں گی جو ان کے نظریات سے مختلف راستے اختیار کر چکی ہے۔ ممکن ہے کہ تاریخ دان دونوں کو الگ الگ خانوں میں محفوظ کریں کہ یہ بینظیر اصل میں تھی اور یہ پیپلز پارٹی آج کی ہے، اس لیے بینظیر کو اس کے زاویے سے نہ دیکھا جائے، مگر یہ فیصلہ وقت کرے گا کہ غالب یاد کس کی بنتی ہے، بینظیر بھٹو کی جمہوری سیاست کی جدوجہد کی یا موجودہ پیپلز پارٹی کے جمہوریت کش اور اسٹیبلشمنٹ سے گٹھ جوڑ کی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔